ٹاپک ہے وہ ہے علم البیان۔ اردو ادب میں علم البیان کی بڑی اہمیت ہے۔ علم البیان جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اردو کی جو اس کی شاعری ہے اس میں اس کا کیا رول ہے، شاعری کے الفاظ کو ہم نے کس طرح بیان کرنا ہے۔ علم البیان جو ہے اس کی 4 اقسام ہیں: تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل۔ تشبیہ ہوتی ہے کسی چیز کی مانند قرار دینا، جس طرح میر تقی میر کا شعر ہے: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھ لیے گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں مستی ساری شراب کی سی ہے۔ جب اس نے لفظ کی سی جیسا کا سا استعمال ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے تشبیہ۔ آگے آ جاتا ہے استعارہ، جب ہم کسی چیز کو اس کی ہو بہو مانند اس کو کہہ دیتے ہیں، جس میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا لیکن کوئی اور اس کے حقیقی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے میں اگر کہتا ہوں وہ میرا بیٹا آ رہا ہے، وہ بیٹا میرا بیٹا شیر کی مانند ہے، یا وہ شیر ہے وہ میرا شیر آ رہا ہے، وہ میرا چاند آ رہا ہے، تو یہ استعارہ ہو جائے گا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میرا بیٹا شیر کی مانند ہے یا شیر جیسا دلیر ہے تو وہ تشبیہ ہو جائے گی۔ آگے اس طرح کنایہ آتا ہے۔ کنایہ میں حقیقی اور مجازی معنی دونوں کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کو ہم ایک چیز بولتے ہیں تو اس کو حقیقی اگر ہم بول رہے ہیں لیکن وہ اس کے معنی مجازی ہوتے ہیں۔ جس طرح میں کہتا ہوں میں نے یہ بال سفید نہیں کیے، دھوپ میں سفید نہیں کیے، تو یہ کیا ہے کہ میرا اس مطلب دھوپ میں بال سفید ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کا یہ میں اس کو کنایہ بول رہا ہوں کہ میرا تجربہ کس چیز میں زیادہ ہے۔ اسی طرح مجاز مرسل ہوتا ہے کہ جس میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، کوئی اور تعلق ہو، اس کو ہم مجاز مرسل بولتے ہیں۔ جس طرح کوئی اگر بندہ ہے وہ ڈاکٹری میں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ بھی وہ ڈاکٹر بنا نہیں ہے، اس نے ایڈمیشن نہیں لیا ہے، تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں، ڈاکٹر، تو وہ حالانکہ حقیقت میں ڈاکٹر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ مجاز مرسل ہو گیا۔ علم البیان کی یہ 4 شاخیں ہیں۔ آگے ان کی تفصیل ڈیٹیل ہے وہ ہم آئندہ کی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔